وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ ہو کہ وہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سبحان اللہ۔ اے قرآن تو رہا پر تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کے لیے تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طلباء عزام، میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج ہم یہاں پہ دو بچوں کے حفظ قرآن کے مکمل ہونے کی خوشی میں یہاں پہ ہم جمع ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے ہمارے اسکول میں بھیجا، اور الحمدللہ آج ان کے بچے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ ان کے والدین کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، بچوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سکول کے ڈائریکٹر، پرنسپل صاحبہ، سرعارف صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کو کہ جن کی انتھک محنتوں سے، جن کی کاوشوں سے آج ہمارے بچے اس قابل ہو گئے کہ وہ حافظ قرآن، قرآن کے قاری، قرآن کے محافظ بن گئے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اسے اپنے قریب لاتے ہیں، اور اپنے قریب لانے کے لیے سب سے اہم ہے کہ وہ اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، 14واں پارہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی حفاظت تا قیامت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے 3 طریقے جو بہت ہی اہم بھی ہیں اور محافظ حفظ اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ضروری بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی، اپنے قرآن کی حفاظت کیسے کی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو قرآن اترا ہے وہ صرف ایک رات میں اترا ہے، اور آسمان دنیا سے اس دنیا میں جتنی ضرورت پڑ گئی قرآن پاک اترتا گیا، نازل ہوتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کی حفاظت کہاں کی؟ لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دی، اور قرآن پاک میں واضح فرمایا۔ اور دوسرا جو قرآن پاک کی حفاظت کا طریقہ تھا اور اس کی حفاظت کا جو اصل مقصد تھا کہ قرآن پاک کو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتے تھے تو صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے، مختلف تختیوں پہ لکھ لیا، پتوں پہ لکھ لیا، پہاڑوں پہ لکھ لیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کرام کو یاد کروا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خود پہلے یاد کرتے تھے، صحابہ کرام کو یاد کروا دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ لوح محفوظ میں محفوظ، اور دوسرا تھا کہ لکھ لیا کرتے تھے،
اور جو تیسرا طریقہ تھا کہ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، وہ اس وقت سے لے کر آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے سے لے کر آج تک، اور اسی طرح قیامت تک قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ مسلمان ایمان والے کرتے رہے. اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان، آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ 10 سے 12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. اور یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے. دنیا کی کتنی اور کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحائف بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ دنیا میں اور کتنی کتابیں ہیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن آج تک کسی کتاب کو، کسی ایسی صحائف کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے مکمل، اور نہ کوئی یاد کر سکتا ہے. یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کو آپ آسانی سے یاد بھی کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے سینے میں محفوظ بھی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ معجزہ تا قیامت رہے. تو پھر اس قرآن پاک کو یاد کرنے میں جن تکالیف سے انسان گزرتا ہے، جن مصائب سے گزرتا ہے، جن پریشانیوں سے گزرتا ہے، ظاہر بات ہے کوئی بھی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے کہ جو آسان ہو. اس میں آپ کو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کو ایک تحفہ، ایک انعام ملتا ہے. اگر آپ ان مصائب، ان مشکلات سے گھبرا جائیں گے اور ڈر جائیں گے تو آپ کبھی اپنے منصب، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنے مقصد کو، اپنے منزل پہ تب پہنچیں گے جب آپ مصائب کو جھیلنا سیکھیں گے، جب آپ تکالیف کا سامنا کرنا سیکھیں گے، تب آپ اس مقصد کو حاصل کر لیں گے. تو الحمدللہ جب قرآن پاک بچہ حفظ کرتا ہے تو اس کے لیے تکالیف ہوتی ہے. صبح جلدی اٹھنا ہے، میں نے اسکول میں بھی پہنچنا ہے، پھر میں نے سبق بھی یاد کرنا ہے، پھر میں نے خوشی غمی کو بھی چھوڑنا ہے، قرآن پاک کو ٹائم دینا ہے. تو یہ ایک تکالیف ہوتی ہے. اور پھر استاد کی بھی جو ہے نا، اگر استاد ڈانٹتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ بھی برداشت کرنی ہے، ماں باپ ڈانٹتے ہیں وہ بھی برداشت کرنی ہے. ان تمام مصائب سے، ان تمام مشکلات سے بچہ گزرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب بچے کو وہ خوشی ملتی ہے، وہ منزل ملتا ہے، وہ مقصد ملتا ہے، تو بچہ تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے دو بچے اپنے مقصد کو حاصل کر چکے ہیں، اپنے منزل پہ پہنچ گئے. یہ جو مشکلات تھی انہوں نے جھیل لی، ان کا مقابلہ کر لیا، لیکن آنے والا وقت اب ان کے لیے عمل کی دعوت ہے کہ آپ اس قرآن سے عمل کریں. قرآن حفظ کر لینا، قرآن یاد کر لینا یہ واقعی اعزاز کی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن قرآن پاک کو یاد رکھنا یہ اس سے بڑی بات ہے. قرآن پاک کو روین کرتے رہنا، قرآن پاک کو سمجھنا یہ اس سے بڑی بات ہے. یقین کریں اگر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ہے کیا، قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. آپ شروع سے پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو لوگ تقوی والے ہیں، جو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت. تو قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اب اپنے بچوں کو یہیں پہ اسٹاپ نہ کرے. اکثر والدین ایسے کرتے ہیں کہ بچوں نے حفظ کر لیا بس اس کا مقصد پورا ہو گیا. نہیں، اس کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا. یاد رکھنا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس حافظ کو ہوگا کہ جس نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھلا دیا، اور یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. میں ایسے کئی حفاظ کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور حفظ کرنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان سے یہ نعمت ایسے چھینی کہ وہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. اللہ ایسے چھین لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو اس کے ساتھ آپ منسلک رہیں، اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق جاری رکھیں، اس کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو وابستہ رکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت میں یقیناً آپ کے لیے کامیابیاں ہیں. آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، حافظ بن جاتا ہے تو اس کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا احترام، بڑا وقار دیتے ہیں. حافظ صاحب آگے، قاری صاحب آگے. یہ وقار، یہ عزت، یہ عظمت، یہ اس کو اس کے قرآن کی وجہ سے ہے. اگر وہ اس قرآن سے اپنا رخ بدل لے گا، اس قرآن کو ہی چھوڑ دے گا، اس کا وقار، اس کا عزت تو پھر کسی کام کے نہیں. آپ قرآن پاک کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہے، جو ان کے سے متعلق، آپ انہیں کو دیکھ لیں کہ یہ جو قرآن پاک کا جو ورد ہے اس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے دل سے لگاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں.
کیوں؟ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا. یہی وہ گدا ہے جو باقی گدوں میں بھی لگا، باقی کتابوں میں بھی لگا، ہم اس کو ایسے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن یہی کاغذ جب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا تو ہم اس کا وقار اور اس کی عزت، اس کا احترام دیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. یہی وہ سیاہی ہے جو عام کتابوں میں بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں چومتے، ہم اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے. یہ وقار ہم اس سیاہی کو، اس پینسل کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو کیوں دیتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گیا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لیتا ہے، جو انسان، جو قرآن، جو کتاب، جو کاغذ، جو بھی چیز دنیا میں ہے، وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. بے شک. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنے کی توفیق دے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. آج ہم اپنے اس معاشرے میں نظر دوڑائیں، دیکھیں اپنے سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم اس انسان کو عزت دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس کار ہو، کوٹھی کا بنگلے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اس کا ہے جو تقوی والا ہے. اور تقوی والا کون ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال کو ٹھیک کرتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے. اور جو دنیاوی مقام ہے وہ دنیا کے ہاں تک تو ہے، لیکن دنیا میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس کا مقام، اس کا جو مرتبہ وہ کھو دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1 اس کے رشتہ دار، اس کی قبر تک اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور نمبر 2 اس کا مال و دولت، جب تک انسان کو دفنایا نہیں تب تک اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو یہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. انسان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی واپس آ جاتے ہیں، 2-3 دن 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 100 منٹ اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کون یاد رکھتا ہے؟ کوئی نہیں یاد رکھتا. اور دوسری بات جو مال و دولت ہے، جو جاہ و جلال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ ویسے بات ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ فرمایا سورہ کہف میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ مال و دولت، یہ جاہ و جلال، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ سب دنیا کی زینت ہے. یہ دنیا میں رہ جائے گا. جب تک آپ دنیا میں ہیں یہ زینت آپ کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، آپ کے اعمال صالحہ، آپ کے اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کردار، کہ آپ بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ چھوٹے سے کیسے بات کرتے ہیں، آپ کا اخلاق دنیا میں کیسے ہے، اپنے معاشرے میں کیسے ہے، اپنے زبان میں کیسے ہے. ایک انسان بظاہر تو بڑا آپ کے سامنے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ اپنے نہج پہ آتا ہے وہ سب کو بلا دیتا ہے. یہ چیزیں انسان کو کامیاب نہیں بلکہ ناکام کرتی ہیں. تو فرمایا کہ 2 چیزیں قبر سے پہلے واپس آ جاتی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو قبر میں جاتی ہے وہ آپ کے اعمال صالحہ ہیں، وہ آپ کے قرآن سے محبت ہے، وہ آپ کے اسلام سے محبت ہے. آپ یہ محبت کا ہی آپ کو ذریعہ بنے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہ آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ ہے. اور پھر آپ نے جو بچے سے بھی سنا ہے کہ کل قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس دنیا کی جو سورج اس سے کئی اور سورج آ جائے اس سے بڑھ کے، اور دور سے لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے یار اس بچے نے، اس نے تاج پہنا ہے، کس نے اس کو تاج پہنایا گیا ہے؟ تو آگے سے جواب ملے گا کہ اس کے بچے نے دنیا میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ان کے سیاہی میں دب جائے گا. اچانک ایک فرشتہ نما آ جائے گا، اس کا لباس سفید ہوگا، اس کا ہر چیز اس میں سفید ہوگی. تو وہ اس سے آگے کہے گا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہے گا یار آپ سائڈ میں جو آپ کا میرے ساتھ کیا لے گا؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں، میں وہ اللہ کا کلام ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح بھی، شام بھی آپ مجھے میرا ذکر کیا کرتے تھے، مجھے پڑھا کرتے تھے. آج میں آپ کی سفارش کے لیے آپ کے لیے
جب تک آپ جنت میں جائیں گے تب تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. تو اللہ نے بقیہ میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون کہ کل قیامت کے دن آج دنیا میں تو ہم اکرمت اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو جس کا ذہن دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ چلتا ہو, جو بڑا تیز تراش ہو, جو لوگوں کو دھوکے دینے والا